زبان کی طہارت لا الہ الا اللہ ہے، جسم کی طہارت محمد رسول اللہ ہے، دل کی طہارت علی ولی اللہ ہے۔ اب ایک مرتبہ طہارت ہے، مطہرات کتنے ہیں؟ نجاسات پانی خود پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ شربت خود پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس میں آپ جگ بھر پانی ڈالے، جگ بھر پانی کو یہ نجس کر دے گا، خود پاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ جگ بھر خون کو نہر میں ڈالے، جگ بھر خون نہر کو نجس نہیں کر سکتا، نہر اسے پاک کرے گا۔ کیوں؟ یہ اس کی خاصیت ہے یا اس کی خاصیت ہے؟ اگر اس کی خاصیت ہے تو پہلے ہی پاک ہونا چاہیے تھا۔ یہ طاقت اور قدرت نہر کی ہے کہ نہر نے اسے پاک کر دیا۔ یہاں پر پروردگار عالم نے یطہرکم تطہیرا کہا، 2 مرتبہ طہارت کو لایا۔ دیکھو پانی یہ خود پاک ہے، شربت خود پاک ہے، لیکن شربت دوسروں کو پاک نہیں کر سکتی، پانی پاک کر سکتا ہے، ٹھیک؟ طہارت، لفظ طہارت کو لایا۔ ایک ہے طہارت مادی، ایک ہے طہارت معنوی۔ طہارت مادی جسم کو پاک کرے، طہارت معنوی نسلوں کو پاک کرے۔ جی، یہاں پر یطہرکم تطہیرا، پانی میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کی شکل کو تبدیل کر دے، اس کی ہیئت کو تبدیل کر دے، اس کی ماہیت کو تبدیل کرے، اس کی لذتوں کو تبدیل کرے، اس کی خصوصیت کو تبدیل کرے، اس کے وجود کو تبدیل کرے۔ جی، یہاں پر کیا ہے؟ ایک تو مقام طہارت ہے، مقام طہارت، اس کے بعد یطہرکم تطہیرا۔ یہ یطہرکم تطہیرا یہ اختیار ہے، یہ بھئی جب رجس کا گزر ہی نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے جس جگہ پر رجس نہ ہو وہ پاک ہو، ہے نا؟ وہ طاہر بھی ہو، ضروری نہیں ہے، ٹھیک؟ لیکن یہ رجس کا گزر نہ ہو تو یہاں کیا ہے؟ وجود ہے، تو عصمت ان کے لیے ثابت ہے یطہرکم تطہیرا سے۔ اب ان کے جو معنوی جو قدرت ہے خدا اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان کا اختیار کیا ہے کہ جو بھی ان تک جائے، وہ سمندر میں اگر خون جائے تو سمندر خون کو نجاست سے بھی نکالے، وہ اپنی ہیبت اس کو عطا کرے، وہ اپنی خصوصیت ان کے لیے عطا کرے۔ یہی تو وجہ ہے یطہرکم تطہیرا میں خداوند عالم یہ بیان کر رہا ہے کہ جو بھی ان کے قریب جاتا جائے وہ پاک بنتا جائے گا۔ اس کی نسل بھی پاک ہو جائے۔ اسی وجہ سے زیارت جامعہ کبیرہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، طیباً، ٹھیک ہے نا؟ ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں، آپ کی ولایت طیباً ہمارے لیے موجب طہارت اور طیب ہے،
ہماری نسلوں کو بھی پاک کرنے کا سبب ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے اس کے بعد جو ایک تو خود آیت سے اب دیکھو مقام طہارت پر اور اذہاب رجس یہ دوسروں کو شامل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت انما سے لے کر تطہیر تک یہ سبب کے اعتبار سے جدا نازل ہوا ہے. یہ جملہ آیت نہیں، آیت کا ایک حصہ ہے نا، یہ ایک حصہ مستقل نازل ہوا ہے جس پر تمام اہل سنت روایتیں شاہد ہے. اور اس آیت کے نزول کے بعد 6 مہینے تک پیغمبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے دروازے پر جا کر صلی اللہ علیہ محمد اس آیت کی تلاوت کر کے فرماتے سلام ہو تم پر اے اہل البیت، اے اہل بیت. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اہل بیت نبی مراد نہیں ہے، اہل بیت نبوت مراد ہے. ٹھیک ہے. وہ معنوی گھر جس کا تذکرہ سورہ نور کر رہا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی. ان آیتوں میں بیت فاطمہ کی خصوصیات خدا بیان کر رہا ہے کہ یہ گھر اگر تطہیر کا گھر ہے، اگر اس گھر تک رجس کا اصلاً ورود نہیں ہے تو کیوں؟ جی انشاءاللہ اس کیوں کا جواب سورہ مبارکہ یہ نور کی کچھ آیتوں میں اللہ نے دیا ہے. اگر ہماری اور آپ کی زندگی رہی تو انشاءاللہ اس میں عرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ